السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعود القرآن یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ اسلام کو مکمل اپنائیں کا دوسرا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا دوسرا سبق ہے شرک۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ پر مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکام اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کے برابر جاننا ماننا، یعنی ذات میں، جیسا کہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ مسلمان کوئی کسی سے پیچھے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے ایک روایت کا ترجمہ غلط کر کے مقصد پورا کر لیا ہے۔ نور من نور اللہ کا ترجمہ اللہ کے نور میں سے نور، جسے پنجابی والے نور وچوں نور کہتے ہیں۔ اب جو نور میں سے نور ہوا وہ حصہ اور جز ہوا یا نہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سورہ زخرف آیت نمبر 15۔ بنائے اس کے لیے اس کے بندوں سے جزء یعنی حصہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد یا حصہ بکھرا یعنی ٹکڑا ہو۔ کئی نعتوں میں اس مضمون کے اشعار موجود ہیں جو جلسوں اور محفلوں میں پڑھ سنا کر لوگوں کے ایمان خراب کیے جاتے ہیں۔ کوئی اصلاح نہیں کی جاتی۔ جہاں تند نہیں پوری تانی بگڑی ہوئی ہو وہاں اصلاح کیسے ہو؟ اور پھر جاہل اور ہندوؤں اور باطنیوں سے متاثر صوفی حلول اور اتحاد کا عقیدہ اپنا کر شرک پھیلا رہے ہیں۔ حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی کہتے کہتے اللہ علی اللہ علی علی عین اللہ، اور بعض خبیث تو کہتے ہیں ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، علی کو اللہ کا خالق مانتے ہیں، علی کو اللہ کا رازق مانتے ہیں، اور پھر حق یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں بھی نعت علی پڑھنا ڈال دیا ہے۔ بے دینوں نے دین کا حلیہ بگاڑنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ پھر حلول کے عقیدے والے بعض دوسرے بزرگوں کو بھی اللہ اور اس کا اوتار مانتے ہیں۔ صرف ایک شعر چاچڑ دسے وانگ مدینہ تے کوٹھ مٹن بیت اللہ، ظاہر میں ہے پیر فریدن باطن میں ہے اللہ، یہ ہے بے دینوں کا دین۔ آگے چل کر مصنف شرک کی اقسام کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی قسم شرک فی الصفات ہے۔ جو صفات خاصہ خدا ہیں ان میں اس نے مخلوق کو صفات کا مظہر بنایا ہے، جیسا کہ وہ خود سمیع و بصیر ہے اور ہمیں بھی سمیع و بصیر بنایا ہے، لیکن فرق ظاہر ہے کہ وہ بغیر کانوں اور آنکھوں کے سمیع و بصیر ہے اور ہمیں کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے سمیع و بصیر بنایا ہے۔ ظاہر ہے ہم اور وہ ذات پاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہم محتاج ہیں اور وہ احتیاج سے پاک ہے۔ اور جو صفات خاصہ خدا ہیں جیسے علی کل شیء قدیر اور علم محیط، تو ظالموں نے یہاں بھی مخلوق کو شامل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ جیسے بعض بزرگوں کے متعلق کہہ دیتے ہیں وہ تو جانی جان ہیں، یعنی سب کچھ جانتے ہیں، جو خالص جھوٹ ہے۔ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ آگاہ و مطلع کر دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیم تو علیم علی کل شیء قدیر بھی مانتے ہیں۔ منقبت کے ایک شعر میں کہا گیا ہے وہاں علی علی کل شیء قدیر۔ اب جس کے اندر ذرا بھی خوف خدا ہے یا ایمان کی کوئی رمق باقی ہے دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ بعض ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں ذاتی اور عطائی کے علاوہ کوئی فرق نہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ تمام مخلوقات کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حصہ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کا حال وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، استعمالات اور تاثیریں بتائیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی اولاد کے نام اور احوال بھی بتائے۔
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح دکھا دی ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں، یعنی زمین و آسمان کا سارا نظام انہیں دکھا دیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، بیان کر دیتا ہوں جو کھاتے ہو اور جو گھروں میں چھوڑ آتے ہو، یعنی جو تمہارے پیٹوں میں ہے اور جو گھروں میں ہے سب بتا دیتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما، نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جو دیے جاتے ہو مگر بتا دیتا ہوں کہ آج تمہیں کھانے کو کیا ملے گا۔ اس طرح کلیم اللہ اور دیگر انبیاء اور رسول کے علوم اولیاء کی باری ہی بعد میں آتی ہے۔ دیگر مخلوقات ملائکہ جن میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی آتے ہیں، اور جنات جن میں شیطان بھی ہے، سب کے علوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم میں سے ہیں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم دیا گیا ہے اور پچھلوں کا، یعنی تمام مخلوقات کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ہیں۔ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے ظاہر کا ہو یا غائب کا۔ کان فضل اللہ علیہ عظیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا ہے ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود اور متناہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لا محدود اور لا متناہی ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ لہٰذا جو چڑیا کی چونچ اور سمندر کی مثال دیا کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں کہ محدود کی محدود سے مثال دیتے ہیں۔ شرک کی دوسری قسم کے متعلق مصنف لکھتے ہیں شرک فی الاحکام، الارض للہ والحکم للہ، زمین یعنی کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انبیاء اور رسول کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی مرضی کے احکام و شریعتیں دی ہیں۔ اسی کے مطابق اپنے وقت پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اماموں، پیروں، علماء کی باری جب قرآن و سنت سے بات واضح نہ مل سکے تب آتی ہے، نہ کہ قرآن و سنت کے مقابلہ میں۔ لیکن ہم تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو اپنے امام صاحب کے قول، اپنے پیر صاحب اور مولوی صاحب کے فرمان پر چلیں گے، چاہے آیت اور صحیح حدیث ہی پیش کر دی جائے۔ مقام فکر ہے، حرام و حلال تک کے اختیارات ان کے قبضہ میں سمجھتے ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بنایا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ان کی حلت و حرمت کا اختیار بھی اس سے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا گیا ہے یحرم علیہم الخبائث، حرام ٹھہراتا ہے ان پر پلید چیزوں کو، یہ نسبت مجازی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مبین یعنی بیان فرمانے والے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اس پر یہ شاہد ہے۔